اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ یوم عاشورہ تھا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی میں نے جس عنوان کو شروع کیا اس کے ابھی میں ابتدائی باتوں میں اور مقدمے میں ہوں۔ اصل میں مجھے یہ بتانا تھا محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی فضیلتیں، اور محرم کے مہینے کے غلط رسم و رواج، رسومات اور غلط عقائد۔ بات پہ بات بڑھتی گئی اور کھلتی گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی، جس سے مجھے بھی الحمدللہ فائدہ ہوا اور آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، 2 جمعہ پہلے میں نے ایک بات عرض کیا تھا
کچھ باتیں پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حیات میں طے نہیں ہوئے تھے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین کی خلافت اور امارت کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام وہ حضرات ہیں جو صحابہ میں حضور کے وصال کے بعد اول دور میں حکومت اور خلافت کرنے والے حضرات. توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنو اور ان باتوں کو یاد رکھو. پتہ نہیں کہ آپ کو کب ان باتوں کا اظہار کرنا پڑے، کوئی سوال کرے تو بشکل جواب آپ کو دینا پڑے. ان حضرات کے ذمے دو باتیں تھیں، یا ان کے اوپر دو ذمہ داریاں تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حضرات کے ذمے دو باتیں آ گئیں. یہ کہ یہ دین کیوں بھی سنبھالنا تھا، اور دوسرا ان کو دنیا بھی سنبھالنا تھا. خاص طور پر ان حضرات کے بعد جو حضرات خلفاء بنے، امراء بنے، بادشاہان بنے، ان کے کھانوں پہ دو ذمہ داری نہیں تھی. ان حضرات کے بعد دو جماعتیں بن گئی. ایک جماعت صرف اور صرف خالص دین کی حفاظت میں لگ گئی، اور ایک جماعت صرف اور صرف خالص دنیا کی حفاظت میں لگ گئی. لیکن یہ وہ حضرات تھے، ان کے ذمے دو کام تھے. یہ دین کی بھی حفاظت کرنا تھا، دنیا کی بھی حفاظت کرنا تھا. ان کو دین بھی سنبھالنا تھا، ان کو دنیا بھی سنبھالنا تھا. اور ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے یہ، اور ہمارے تجربے میں آ کر ہے یہ بات، نگاہوں میں اور مشاہدوں میں آ کر ہے یہ بات. جب بھی کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی ادارے، کسی خاندان، کسی گھر کا اہم ذمہ دار اور سپوت رہتا ہے، تو وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ ادارہ، وہ گھر مکمل قبضے میں رہتا ہے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس تنظیم کو سنبھلنے کے لیے ضرورت اور وقت لگتا ہے، تحریک کو سنبھلنے کے لیے وقت لگتا ہے، گھر سنبھلنے کے لیے وقت لگتا ہے. اور یہ عام بات ہے. بالکل اسی طریقے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دھرتی میں، اس زمین میں بحیات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار و کنٹرول اور یہ پاور عطا کیا تھا کہ وہ تلے تنہا تمام چیزوں کو سنبھال کر لے کر چلتے تھے. آقا کے وصال کے بعد واقعتاً دنیا میں ایک عجیب و غریب انقلاب آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسا فوراً انقلاب آیا کہ ہمارے دل ہلکے سے بدلنے لگے، ہمارے خیالات میں بہت ساری باتیں آنے لگی. یہ بہت بڑی جماعت العیاذ باللہ ارتداد تک پہنچ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کا وصال پیر کو ہوا،
جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا عمل آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد ہم اپنے گھر کو نہیں پہنچے. ہمارے اپنے دلوں پہ ہم نے جھانک کر دیکھا تو ہمارے دل بدلتے نظر آئے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی تربیت یافتہ جماعت ہے. نبی نے تربیت کی ہے, نبی نے اصلاح کی ہے, نبی نے سنوارا ہے, سجایا ہے, بنایا ہے. مجھے وہ الفاظ بار بار بیان کرنے میں بڑا مزہ ملتا ہے کہ حضرات صحابہ ڈائریکٹ نبی سے کلمہ پڑھے, حضرات صحابہ ڈائریکٹ نبی سے قرآن پڑھے, حضرات صحابہ نبی سے ایمان سیکھا, حضرات صحابہ نبی سے عقائد سیکھے, حضرات صحابہ نبی سے مسائل سیکھے, حضرات صحابہ پوری زندگی کا نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص 23 سال تک ہر عمل کو پوچھ کر کرتے تھے. تو حضرات صحابہ کی جماعت مکمل باصلاحیت بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر کے ذمے اس زمین کو اور اس دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری آئی تو 2 سال کے اندر حضرت عمر ابو بکر صدیق نے دین کو بھی سنبھالا, دنیا کو بھی سنبھالا. حضرت عمر نے بھی دین کو سنبھالا, دنیا کو بھی سنبھالا. حضرت عثمان غنی نے دین کو بھی سنبھالا, دنیا کو بھی سنبھالا. حضرت علی نے دین کو بھی سنبھالا, دنیا کو بھی سنبھالا. کچھ مسائل ایسے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل صحابہ کے سامنے تو پیش کیے, لیکن ان مسائل میں صحابہ کے بعد اختلاف ہو گیا اور پیغمبر نے صاف طور پر وضاحت نہیں کی کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہے, اس مسئلے کا کیا جواب ہے. کہیں کچھ آقا نے فرمایا, کہیں کچھ آقا نے فرمایا, اور ان باتوں کو آقا اس لیے طے نہیں کیے. یہی جواب آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں, شاید اس سے پہلے بھی پیش کیا ہوں, آپ ضرور اس جواب کو یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مسائل کو بیان تو کر دیا, لیکن اتفاقی طور پر اس لیے طے نہیں کیا تاکہ میرے صحابہ اسے طے کر کے سارے عالم کو بتا دے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہوتی ہے, صحابہ کا معیار کیا ہوتا ہے, صحابہ کا علم کیا ہوتا ہے, صحابہ کا عمل کیا ہوتا ہے, صحابہ کی تحقیق کیا ہوتی ہے, صحابہ کی نظر کیا ہوتی ہے, صحابہ کی فکر کیا ہوتی ہے, صحابہ کی دور اندیشی کیا ہوتی ہے. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی کیسے حفاظت کی سارے زمانے کو معلوم ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسائل کو اظہار تو کر دیا لیکن طے نہیں فرمایا, تاکہ میرے بعد ابو بکر ان مسائل کو طے فرما دے, میرے بعد عمر ان مسائل کو طے فرما دے, میرے بعد عثمان ان مسائل کو طے فرما دے, میرے بعد علی ان مسائل کو طے فرما دے, میرے بعد کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مسائل کو طے فرما دے. اور آنے والی میری امت کا وہ حصہ جو صحابہ کے بعد پیدا ہوگا, میرے امت کا وہ حصہ جو صحابہ کے بعد پیدا ہوگا, صحابہ کی عظمتوں کا قائل ہو جائے, صحابہ کی عظمتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے. اسی لیے میرے دوستوں, میرے عنوان میں یہ باتیں داخل ہو رہی ہیں. تمام حضرات اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کی بات کی جماعت سے لے کر اب تک جتنے اللہ کے نیک بندے, عبادت گزار, علماء, فقہاء, صوفیاء, اتقیاء, اصفیاء جتنے پیدا ہوئے ہیں, ان تمام اللہ کے نیک بندوں کے عمل کو جمع کر دے اور ایک پلڑے میں رکھ دے. غور سے سنو, حضرات صحابہ کے بعد کی جو جماعت ہے اس جماعت کو تابعین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
تابعین کہتے ہیں، تابعین سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک حضرت عیسیٰ کو الگ کر کے بشمول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اعمال کو بھی شامل اور داخل کر لے، اور تمام اللہ کے نیک بندوں کے عمل کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور کسی صحابی کی زندگی کا ایک عمل ایک پلڑے میں رکھ دے، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اتنی بڑی جماعت کا عمل مل کر بھی اس صحابی کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1,44,000 تقریباً حضرات صحابہ میں ابو بکر کا کیا کہنا، عمر کا کیا کہنا، عثمان و علی کا کیا کہنا، عشرہ مبشرہ کا کیا کہنا، ازواج رسول کا کیا کہنا، بنات رسول کا کیا کہنا، اہل بیت کا کیا کہنا، اہل بدر کا کیا کہنا، احد کا کیا کہنا، تبوک و حنین میں شامل رہنے والے حضرات کا کیا کہنا، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین کا کیا کہنا، انصار کا کیا کہنا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ پیغمبر کی آخری عمر میں، غور سے سنو، پیغمبر کی آخری عمر میں پیغمبر کا چرچا سن کر آیا، پیغمبر کا چرچا تو اس زمانے میں ساری دنیا میں پہنچ چکا تھا، جو پہنچتا تھا پیغمبر تک وہ پہنچ گیا، جو نہیں پہنچا تو نہیں پہنچا۔ یہ لمبی تحقیق ہے اور لمبی بات ہے کہ پیغمبر کا چرچا سن کر اگر کوئی اللہ کا بندہ مدینہ پہنچا، یا اپنے علاقے میں کسی نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، لیکن نبی کے دیدار کے لیے وہ حاضر ہوا، اب جیسے ہی نبی کے دیدار کے لیے حاضر ہوا وہ اللہ کا بندہ، تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک دم بہت بڑا لمبا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں حضرات صحابہ نبی کے اطراف و اکناف ہیں۔ کلمہ پڑھ کر سیدھا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی نماز نہیں معلوم اس لیے نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں معلوم اس لیے کہ رمضان نہیں آیا، زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم، ابھی کچھ نہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سیدھے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن ہو نہ سکا، بہت بڑا مجمع ہے، 60-70 ہزار 1 لاکھ حضرات صحابہ، اسے دور پیچھے اس اللہ کے بندے کو کھڑنے کا موقع ملا، قریب جانے کی سعادت نہ ملی۔ اب وہیں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پا رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے دوستو، 50-60 ہزار کا مجمع ہو اور ایک اس طرف کنارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور 50-60 ہزار یا 80-90 لاکھ ہزار صحابہ کا مجمع پورا پار کر کے اخیر میں اسے نبی کو دیکھنے کا موقع ملا ہو، اور اتنی دور سے اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھنا چاہے تو اس کا چہرہ برابر نظر آئے گا؟ اب اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پائی بحالت ایمان۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 70 80 90 1 لاکھ ہزار کا مجمع پار کر کے وہاں سے پیغمبر کا دیدار پایا۔ پتہ نہیں کہ اسے کیا مصروفیت تھی، اتنی دور سے دیکھ کر واپس گیا، اپنے گھر نکل گیا، یہ سوچ کر کے
جب اس جماعت کے کوئی صحابی ہمارے گاؤں آئیں گے تو دین سیکھ لوں گا۔ اب آیا کلمہ پڑھ کر صرف نبی کی مجلس پائی، نبی کا دیدار کیا، لیکن واضح طور پر دیدار بھی نہ کر سکا۔ اب واپس ہونے کا ارادہ کر کے واپس بھی ہو گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایمان لا کر نبی کو دیکھ کر واپس ہو کر انتقال ہونے تک ایک وقت کی نماز پڑھنا بھی، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا۔ رمضان المبارک نہیں تھا اس لیے روزہ بھی نہیں رکھا، مال تھا یا نہ تھا، مسائل جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیا، حج کا موقع نہیں تھا اس لیے حج بھی نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہ کیا، صرف اس نے کیا تو یہ کیا، کلمہ پڑھا، نبی کی مجلس میں حاضر ہوا، اللہ کا دیدار کیا، وہ بھی واضح طور پر نہیں، واپس ہو گیا۔ قربان چاہیے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے پر جو عقیدہ کے 100% حقیقت ہے۔ تمام حضرات علماء و فقہاء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ایک صحابی جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کیا، کوئی کار خیر فعل خیر نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، نبی کی مجلس پائی، نبی کا دیدار دور سے صحیح کیا، واپس ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم اس بات پر تمام حضرات فقہاء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ 1 کروڑ ابو حنیفہ مل کر بھی اس صحابی کی عظمت کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ 1 کروڑ حضرت امام ابو حنیفہ اگر پیدا ہو جائے، اجتہاد کا سرخیل، اجتہاد کا چراغ، اجتہاد کا سراج، 1 لاکھ امام شافعی پیدا ہو جائے، 1 کروڑ امام مالک پیدا ہو جائے، 1 کروڑ امام احمد بن حنبل پیدا ہو جائے، 1 کروڑ امام بخاری پیدا ہو جائے، 1 کروڑ پیران پیر پیدا ہو جائے، 1 کروڑ بایزید پیدا ہو جائے، اس ایک صحابی کی عظمت کے مقدمے تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ دیدار رسول کا، مجلس رسول کا جو شرف اسے ملا ہے وہ شرف امام ابو حنیفہ کو نہیں ملا ہے۔ دیدار رسول کا، مجلس رسول کا جو شرف امام اس صحابی کو ملا ہے وہ امام بخاری اور امام شافعی کو نہیں ملا، گرچہ کہ پوری زندگی روزانہ رات میں نبی کو خواب میں دیکھنے کی فضیلت بھی ہو، لیکن ڈائریکٹ دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل چاہتا ہے کہ ایسی باتیں ان لوگوں کے سامنے بیان کروں جو صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں۔ آج بھی ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ تعالی اگر میں آگے بڑھوں تو آپ کو میں بتاؤں گا صحابہ کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ مسائل کو نبی ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تاکہ ابو بکر آ کر اس کا اتفاق زمانے کے سامنے پیش کر دے، عمر آ کر اس کا اتفاق زمانے کے سامنے پیش کر دے، عثمان آ کر اس کا اتفاق زمانے کے سامنے پیش کر دے، علی آ کر اس کا اتفاق زمانے کے سامنے پیش کر دے۔ اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا صرف میں جو کہا، صرف میں جو طے کیا اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا میرے اور میرے اصحاب کے بتائے ہوئے راستے پر تم کو چلنا ہے۔ کتاب موسیٰ کو ملی، موسیٰ نے کہا میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے اصحاب کے بتائے ہوئے راستے پر تم کو چلنے کی ضرورت نہیں۔ داؤد کو زبور ملی، حضرت داؤد نے کہا میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے اصحاب کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنا۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب ملی، حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے اصحاب کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، اس لیے کہ موسیٰ کو معلوم ہو گیا
दाऊद को मालूम हो गया, ईसा को मालूम हो गया, और जो सहीफे जिन नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए वो तमाम हजरात अंबिया व रसूल ये कहे कि मैं जो बताया हूँ उस रास्ते पर चलो, मेरे बाद मेरे खास सहाबा हो, असहाब हो, जमात हो, हवारियीन हो, उनके रास्ते पर न चलना, क्योंकि उनको मालूम था मेरे बाद, मूसा को मालूम था मेरे बाद मेरे साथ रहने वाले हो या मेरे बाद आने वाले हो। अल्फाज याद रखना, हजरत मूसा को मालूम था मेरे बाद मेरे साथ रहने वाले हो या मेरे बाद आने वाले हो। दाऊद को मालूम था मेरे बाद मेरे साथ रहने वाले हो या मेरे बाद आने वाले हो। ईसा को मालूम था मेरे साथ रहने वाले हो, मेरे बाद आने वाले हो। रब्बे काबा की कसम, मेरे दीन की हिफाजत करेंगे, मेरे शरीयत की हिफाजत करेंगे, मेरी किताब की हिफाजत करेंगे। इन नबियों को कुछ भी उनके साथ रहने वाले या उनके बाद आने वाले के बारे में गारंटी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल को ये पूरा यकीन था, अल्लाह के रसूल को ये पूरा भरोसा था, मेरे साथ रहने वाले, मेरे बाद आने वाले अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मेरी दीन के साथ सौदा नहीं कर सकते। मैं जैसे दीन की हिफाजत कर रहा हूं, मेरे बाद अबू बकर वैसी हिफाजत करेगा, मेरे बाद उमर वैसी हिफाजत करेगा, मेरे बाद उस्मान वैसी हिफाजत करेगा, अली वैसी हिफाजत करेगा। ये तो मेरे साथ रहने वाले हैं। समझ रहे हैं कि सो रहे हैं? ये तो सहाबा मेरे साथ रहने वाले हैं, मेरे बाद आने वाले भी मेरे दीन की ऐसी ही हिफाजत करेंगे जैसे मेरे साथ रहने वाले हिफाजत करते हैं। अबू हनीफा दीन की हिफाजत करेगा, इमाम शाफिई दीन की हिफाजत करेगा, इमाम मालिक दीन की हिफाजत करेगा, इमाम अहमद बिन हम्बल दीन की हिफाजत करेगा। पैगंबर को यह पूरा भरोसा था मेरे दीन की भी हिफाजत होगी, मेरी कुरान की भी हिफाजत होगी, मेरे ज़ुबान से जो कलिमात निकलते हैं जिनको हदीस का किताब मिला है उस हदीस की भी हिफाजत होगी। ऐसी हिफाजत होगी दुनिया के किसी नबी की ज़ुबान की उतनी हिफाजत न हुई, खुदा की कसम नहीं हुई। मेरे नबी के ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला एक एक जुमला आज भी हदीस की किताबों में महफूज है। सहाबा की अजमत को बताना था, आगे चलो तरतीब के साथ, सहाबा की अजमत को बताना था, इसलिए नबी ने बड़े बड़े मारिकतुल आरा मसाइल का हल और तय फरमा दिया। सहाबा पूछे भी नहीं, नबी तय भी नहीं किए। हज़रत उमर का दौर आया, हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर का दौर आया, हज़रत अबू बकर के बाद। उमर के दौर में बड़े बड़े अहम मसाइल तय हुए, अबू बकर के दौर में भी बड़े अहम मसाइल तय हुए, बड़े अहम फितने खत्म हुए। अभी नबी का विसाल नहीं हुआ, चंद दिन नहीं गुजरे, अभी नबी का विसाल नहीं हुआ, विसाल के बाद चंद दिन नहीं गुजरे, झूठे अंबिया पैदा हो गए। खत्म नबुव्वत का पहला सदर, तहरीक खत्म नबुव्वत का पहला सदर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। पैगंबर के विसाल के बाद झूठे अंबिया नबुव्वत का दावे करने लगे। हजरत अबू बकर ने उसका खात्मा फरमाया, मेरा नबी आखिरी नबी है, खुद मेरे नबी ने अपने ज़ुबान से कह दिया है, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। झूठे नबियों को जहन्नम के घाट उतार दिए। ये बहुत बड़ी जमात पैगंबर के विसाल के बाद, जो पैगंबर की हयात में दिल से ईमान लेकर नहीं आए थे, हुजूर के विसाल के बाद वो मुर्तद हो गए। पैगंबर ने उनसे जंग की, अबू बकर ने उनसे जंग की। हुजूर का विसाल हुआ,
ایک زبردست فتنہ شروع ہو گیا. مالدار حضرات ابو بکر کے زمانے میں جن کے دل میں ایمان راسخ طور پر نہیں اترا، مضبوطی سے نہیں اترا، حضور کا وصال ہوتے ہی ایک نیا فتنہ ابو بکر کی خلافت کے دور میں، وہ بھی دور میں شروع ہو گیا. مالدار حضرات کہنے لگے زکوٰۃ کا حکم صرف نبی کے زمانے تک تھا، نبی نہیں تو زکوٰۃ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، کیا بھائی ایسا فتنہ چل رہا ہے، کیا کرنا؟ حضرت عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، دوسرے صحابہ ہو، سب نے کہا کہ ابو بکر سے خلیفۃ المسلمین ابھی نبی کا وصال ہوا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا. حضرت عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، دیگر اصحاب رسول ہو، انہوں نے مصلحت اور حالات کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ خلیفۃ المسلمین ابھی نبی کا وصال ہوا ہے، آپ اگر منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں جہاد کا اعلان کریں گے، یہ بہت بڑی جماعت اسلام سے پھر جائے گی، ایک بہت بڑی جماعت اسلام سے پھر جائے گی. بہتر ہے کہ آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف تلوار کا اعلان نہ کریں، جنگ کا اعلان نہ کریں، جہاد کا اعلان نہ کریں. سنو مسلمانوں، سنو، کان کھول کر سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تم اور میں اپنے دل کی تختی میں بٹھا لینا، دوسروں تک جا کر سنانا. یہ آج اس کی یہ باتیں یوٹیوب کے ذریعے سے ہو کے براہ راست ڈائریکٹ جو بھی حضرات سنتے ہیں وہ سب سن لینا. صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ امیر المؤمنین ابھی نبی کا وصال ہوا ہے، تلوار تو اٹھانا چاہیے، بوقت ضرورت جہاد اور جنگ کا اعلان کرنا چاہیے بوقت ضرورت، اور وہ بھی دشمن کے خلاف، کافر کے خلاف، دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف، اللہ کے دشمن کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے دشمن کے خلاف. اور آپ تو جنگ کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف میں. اگر آپ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، نماز کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں، روزے کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں، قرآن کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں، دوسرے عقائد اور اعمال کا انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف میں تلوار اٹھانے کا اعلان کرو گے، جنگ کا اعلان کرو گے، جہاد کا اعلان کرو گے، تو پھر اس بات کا خوف ہے امیر المؤمنین کہ کہیں وہ جماعت جس دھرم سے آئی ہے اس دھرم کے اندر واپس نہ چلے جائے، مرتد نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں میرے آقا پر نازل فرمائے. سب کہہ دو آمین. کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں حضرت ابو بکر صدیق پر نازل کر دے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا کہتے ہو عمر، کیا کہتے ہو؟ ایک آدمی فرض کا انکار کر رہا ہے اور اس فرض کو منانے کے لیے میں تلوار اور جنگ اور جہاد کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں یہ ڈر کر اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لوں کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے اور اسلام نہ چھوڑ دے. عمر کیا کہتے ہو؟ کیا اس کا اسلام لے کر آنا اسلام پر احسان ہے یا اسلام کا اس پر احسان ہے؟ وہ اگر اسلام لے کر آیا تو اسلام پر اس کا احسان نہیں ہے. اے عمر، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو دور کی بات، غور سے سننا نوجوانوں، تمہارے دماغ بدل گئے، تمہاری توجہ بدل گئی، تمہارا خیال بدل گیا.
تمہاری سوچ بدل گئی. ایک سادی سیدھی بات بھی سمجھانے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تم بیٹھے تو یہی رہتے ہو لیکن تمہارا دماغ پورے شہر بنگلور کا طواف کرتا ہے, گلی گلی پھر کر بعد میں مسجد کو آتا ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, توجہ سے سنو. حضرت عمر نے, حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر, ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے والا, ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے والا جو نماز کا اقرار کر رہا ہے, روزے کا اقرار کر رہا ہے, قرآن کا اقرار کر رہا ہے, خدا کا اقرار کر رہا ہے, محمد کا اقرار کر رہا ہے, دوسرے تمام اعمال کا اقرار کر رہا ہے, ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے والا, اس کے خلاف میں اگر میں جنگ اور جہاد کا اعلان کروں تو تمہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ مرتد ہو جائے. عمر کان کھول کر سن لو, عمر تم کان کھول کر سن لو, اس کا اسلام لے کر آنا, اسلام پر احسان نہیں, اس کا تو اس کا, اس کا تو اس کا, محبوب غور سے سن لے, اس کا تو اس کا. سارے صحابہ ایک طرف, عمر تو ایک طرف, یہ حضرت ابو بکر کے جملے ہیں, سارے صحابہ ایک طرف, تو ایک طرف. اس لیے کہ سارے صحابہ مریدین رسول ہیں, تو مراد رسول ہے. سارے صحابہ, مجھے محمد نے نہیں مانگا, اللہ نے مجھے اٹھا کر محمد کو دیا. عثمان کو محمد نے نہیں مانگا, اللہ نے عثمان کو اٹھا کر محمد کی جھولی میں ڈال دیا. علی کو محمد نے نہیں مانگا, علی کو اٹھا کر محمد کی جھولی میں ڈال دیا. 1,40,000 پر 4,000, 1,44,000 طے نہیں, پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 1,40,000 پر 4,000 ساتھ حساب ڈالو, 1,40,000 پر 4,000 ہی صحابہ اگر ہے, واللہ عالم بالصواب. 1,40,000 پر 4,000 صحابہ میں 1,40,000 پر 3,000, 990 پر 9 صحابہ حضور کے مرید تھے. ایک صحابی عمر حضور کے مراد تھے. 1,40,000 پر 3,000, 990 پر 9 صحابہ اللہ نے اٹھا کر نبی کی جھولی میں ڈالا ہے. رات دن کی دعائیں کر کے حضرت عمر کو نبی نے مانگا ہے. اس عمر کے بارے میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر, عمر, سارے صحابہ ایک طرف, تو ایک طرف ہے. ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے والا, اس کے ایمان اور اسلام سے ڈر کر ایک فرض کا خاتمہ ہوتا ہے تو میں تلوار نیام میں رکھ لوں, اس کا ایمان لے کر آنا, اس کا ایمان لے کر آنا تو احسان اسلام پر دور کی بات ہے. تو کان کھول کر سن لے عمر, تیرا بھی اسلام لے کر آنا اسلام پر احسان نہیں ہے. تیرا بھی اسلام لے کر آنا اسلام پر احسان نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہوا تجھ پر. اللہ محمد نے 2 عمر کو مانگا, 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کو مانگا. ابو جہل کا نام بھی عمر تھا, خطاب کے بیٹے عمر کا نام بھی عمر تھا. اسلام کی تائید و نصرت کے لیے پورے مکے میں یہ 2 بڑے سخت تھے, یوں سمجھیے کہ روبدار تھے. ان سے پورا مکہ, عرب, قریش ڈرتا تھا. اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ, مکے کے 2 عمر میں سے کسی ایک کو تو ہدایت عطا کر کے اسلام کی نصرت بنا دے. وہ دعا چاہتی تو ابو جہل کو بھی لگ سکتی تھی, مختار کل ہے, لیکن اللہ نے نبی کی اس دعا کو تیرے مقدر کے ساتھ لگا دیا. تو اسلام قبول کیا. تیرے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی نماز کعبے کے سامنے ادا ہوئی جماعت کے ساتھ. حضرت ابو بکر کے یہ کلمات تھے, عمر مانتا ہوں تمہارے اسلام لانے سے پہلے 30 پر 9 صحابہ اسلام لائے تھے, تم 40ویں صحابی ہو جو اسلام لانے کی تعداد میں نمبر لگتا ہے. تمہارے اسلام لانے سے پہلے
30 پر 9 صحابہ نبی کی امامت کے تحت اندر اندر نماز پڑھتے تھے. تمہارے ایمان اور اسلام لانے کے بعد ہی پہلی جماعت کعبے کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئی. یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ پر رہ کر بھی عمر تمہارا اسلام لانا اسلام پر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا کرم تم پر ہوا ہے. تمہارا اسلام لے کر آنا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے. عمر کان کھول کر سن لو، تم اسلام کے محتاج ہو، اسلام تمہارا محتاج ہے. کئی دنوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا لیکن مناسب نہیں سمجھا، موقع نہیں ملا، لیکن آج بات پہ بات لگ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. فلمی دنیا کی ایک عورت جو پہلے بھی مسلمان تھی، گناہوں کے ماحول میں تھی، اللہ نے ہدایت کے فیصلے کیے، توبہ اللہ کر کے وہ ہدایت کے ماحول پر آ گئی اور گناہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اچھے ماحول پر آ گئی. نہیں سمجھے نوجوانوں؟ نہیں سمجھے؟ اچھے ماحول پر آ گئی. جب کوئی آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو جو اس کی پسندیدہ ہے قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے. جائز چیز تو جائز چیز، اگر کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اس کے خوف کو سامنے رکھ کر، نبی کی محبت کو سامنے رکھ کر ناجائز کو بھی اگر چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین چیز اسے عطا فرماتے ہیں. اس جملے پر میں کئی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیا، کئی واقعات پیش کر دیا میں آپ کے سامنے. اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کرو. اللہ تبارک و تعالی یا تو وہی چیز اسے دیتے ہیں حلال بنا کر، یا نہیں تو اس سے بہتر چیز دیتے ہیں. یہ دو چیزوں میں اختیار ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. فرشتوں کے بیچ میں کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میرا بندہ میری محبت کے خاطر، میرے خوف کے خاطر، میری خشیت کے خاطر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. تم سب گواہ رہنا کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے سے راضی ہوں. ایک واقعہ سنتے، کیونکہ 2 بجے تو ختم کرنا ہے، پھر واقعہ بولوں، پھر یہ بولوں، وہ بولوں. ایک کام کرو، گھڑی کا کاٹا ادھر پھرا دو. کون بھی پوچھے اتنا لمبا کہیں کو بیان کر لے، کوئی بولے تو ابھی وقت ہوا چاہیے. سمجھ میں نہیں بات ہے. ایک بہت بڑے بزرگ غریب حرم کو گئے حج کے لیے، پیدل حج کو جب گئے تو حج سے فارغ ہوئے. اب جو مکہ مدینے میں حج کے دنوں میں جو بازاریں لگتی ہیں پہلے بھی لگتی تھیں، کیونکہ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہاں کے لوگ کچھ بزنس اور تجارت بھی کر لیتے ہیں. تو جیسے ہی وہ حج سے فارغ ہو کر حرم شریف کو آنا جانا کر رہے تھے، راستے میں ایک زبردست خوبصورت موتیوں کا لیڈیز ہار ملا. یہ لیڈیز میں اب جمع کر رہا ہوں، سو کتاب میں لیڈیز نہیں ہے، یہ اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ آج کل ہارا جنس کے بھی آگے ہیں.
دیوانے کیا تم لگا؟ کھلے طور پر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بھئی حرام ہے، ناجائز ہے مرد کا زیور استعمال کرنا، گلے میں چین ڈالنا، سونے کی ڈالنا، چاندی کی ڈالنا، ہاتھ میں براسلیٹ ڈالنا، اور دو دو چار چار ایک انگوٹھی سے زیادہ، ایک انگوٹھی کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں زبردست اختلاف ہے، ڈالنا کی نہیں ڈالنا، اگر ڈالنا ہے تو کتنے گرام کی ڈالنا، اس پر زبردست بحث ہے۔ خالی ایک انگوٹھی کے بارے میں ہمارا نوجوان اب گلوں میں چین ڈالنے کے ماحول میں اتر گیا ہے۔ 4-5 سال پہلے تک الحمدللہ یہ بات نہیں تھی، 20 سال پہلے تھی، لیکن جگہ بجگہ گلی بگلی جب جلسے ہوتے تھے سیرت النبی کے، علماء کرام ان تمام مکروہات اور منہیات پر بیانات کرتے تھے، سنتوں کی ترغیب ہوتی تھی۔ آپ غور کر دیکھیں، یہاں پر سامنے بہت دور اندیش حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ کے 15-20 سال تک الحمدللہ ہمارا نوجوان گلے کی چین سے دور رہا، ہاتھ کی براسلیٹ سے دور رہا، لیکن اب 2-3 سال کے تو اچھے نوجوانوں کے گلوں میں چین آ گئی ہے، اچھے نوجوانوں کے ہاتھ میں چین آ گئی ہے، داڑھی رکھا ہے گلے میں چین ہے، نماز پڑھ رہا ہے گلے میں چین ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے گلے میں چین ہے، اچھوں کے گلے میں بھی چین آ گئی اور بروں کے گلوں میں بھی چین آ گئی۔ شادیوں میں تو پہن کر کھڑ رہے ہیں، جیسے لڑکیوں کو گلے کی چین گفٹ دی جاتی ہے ویسے لڑکوں کو بھی گلے کی چین گفٹ دی جا رہی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے سے ایک صاحب مجھے فجر کی نماز کے بعد کہہ رہے تھے کہ حضرت ہمارے داماد چھلنے میں گلے کی چین پوچھ رہے ہیں، کیا کرنا؟ میں بولا کیا بھی کرو نہ کو، پہلے اسے پوچھو تیری جورو جنی کی تو جنیا، کون جنی؟ اسے چین دینا ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں نہیں دیے تو پھر کون دے گا؟ امبانی دے گا؟ طاقت ہے تو ہمارے بچوں کو ہم دیں گے، لیکن چھلنے میں جوئی چین پوچھ رہا ہے۔ نوجوانوں، خدا کو ناراض نہ کرو، رسول اللہ کو ناراض نہ کرو، صحابہ کو ناراض نہ کرو، شریعت سارے زمانے کو بتاؤ۔ مسلمان گلے کی چین نہیں پہنتا، مسلمان ہاتھ کی براسلیٹ نہیں پہنتا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن اور حدیث کے اشاروں سے، جس کے گلے میں چین ہو اس سے مصافحہ تک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ گمل میں گوئندہ 10 بغیر چین کے مصافحہ کر لیتے ہیں تو اس میں سے یہ گرگٹ چین والا بھی آ جاتا ہے۔ نکالو نوجوانوں، نکالو، تم مرد ہو، مرد، نامرد نہیں۔ اور اس نامرد کا ایک دوسرا لفظ بھی ہے، اگر میں بولوں تو آپ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے، اور اتنے گرے ہوئے الفاظ مجھے زبان سے ادا کرنے کے لیے جھجک ہوتی ہے۔ تم مرد ہو، مرد۔ کیا نبی نے گلے میں چین پہنی؟ کیا ابو بکر نے نبی گلے میں چین پہنی؟ کیا صحابہ نے پہنی؟ کیا تابعین و تبع تابعین کے گلے میں چین تھی؟ آج تم لوگ چین پہنتے ہو، ہاتھ میں براسلیٹ ڈالتے ہو اور انگلیاں بھر کر انگوٹھیاں ڈالتے ہو، اور آج کل تو ہمارا نوجوان مفتی بن گیا، کہتا ہے کہ حضرت چاندی کی چنا، ارے گھگو دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے تو، چاندی 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 بول کر مرد کے لیے ایک غلط ماحول چل رہا ہے۔ سونا ایک دم حرام ہے، چاندی بھی 4 گرامی جائز ہے بشکل انگوٹھی۔ اس کے علاوہ چاندی، لوہا، پیتل اور سونا مرد کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نبی مصافحہ نہیں کیے، نبی مصافحہ نہیں کیے۔ اپنے بچوں کی شادیوں میں ایگریمنٹ پیپر بنا دو، بھائی جو بھی دیں گے ہم اپنی بچی کو دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ شراب پینا بھی حرام، شراب پلانا بھی حرام، سونا پہننا بھی حرام، سونا پہنانا بھی حرام، سور کا گوشت کھانا بھی حرام،
اور متقی ایسا ہے کہ خود تو کھاتا نہیں، لال مرچی ادرک لہسن ڈال کر برے جانور کا گوشت دوسروں کو کھلاتا ہے۔ کھانے کا جو گناہ ہے کھلانے کا بھی وہی گناہ ہے۔ سود کھا بھی نہیں سکتے، سود کھلا بھی نہیں سکتے، اس لیے شادیوں میں صاف طور پر واضح کرو۔ نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے، خدا کی مدد پہنچ رہی ہے، شروع ہو چکی ہے، اب اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ مرد ہے، مسلمان ہے، پورے اسلام کے ساتھ، پورے مسلمانیت کے ساتھ زندگی گزارو، ورنہ پھر بڑے مسائل آ جائیں گے۔ آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ چاندی کی گلے کی چین پہننے کا مزاج بن گیا، ہاتھ میں براسلیٹ ڈالنے کا مزاج بن گیا، سونا استعمال کر رہا ہے نوجوان۔ میں تو صاف طور پر جب بھی کوئی مسافر کو آتا ہے میری نظر پڑ جاتی ہے، میں ضرور روکتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہیں صدر رہندو، سیکریٹری رہندو، توپ رہندو، سورما رہندو، مچھلی رہندو، مینڈک رہندو، گرگوٹ رہندو، کون بھی رہندو، ناجائز نکالو۔ ہمیں حق نہیں بولیں گے تو پھر بولے گا کون؟ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کا اظہار کرو، ایک اسلام ہے، اسلام کا اظہار کرو، دوسرا تم مرد ہے، مرد ہونے کا اظہار کرو۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، عمل اگر کچھ نہیں ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میں ہار کے ساتھ لیڈیز ہار بول کر جوڑا سو، کئی کو مرد بنے بھی لیڈیز ہار پہن رہے ہیں۔ اب سنار کے دکان کو جاؤ، ایک مرتبہ میں سنار کے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں کئی کو بیٹھے بول کر پوچھ نہیں کیا منجے، یہ بھی میرے جوڑو بچے پنانا اڑانا شوق نہیں کیا منجے۔ میں تو اس مسئلے میں مکمل بھانا بھابیاں کی طرف، وہ اچھا پنا ہو، اچھا کھلا ہو، شادی سے 10 سورن لے کر آئے کو بول کر بولے تو 2 سال کے بعد اس کے پاس 20 سورن رہنا۔ شادی ہو کو 10 سورن اگر لے کر، سورن کا تو سمجھتے ہیں کہ تولے کا تو سمجھتے ہیں کہ سورن کی تولے کی، شادی ہو کو 10 سورن کی 10 تولے کی اگر لے کر آئی تو 1-2 سال کے بعد کتنے رہنا؟ بہت کم لوگ بول رہے 2 سال کے بعد 20 تولے ہونا تو ضرور دور کی بات ہے، 2 مہینے میں 1 تولہ بھی نہیں رہتا۔ 2 سال کے بعد 20 تولے رہنا تو دور کی بات کہ 2 مہینے میں 2 تولے نہیں رہتے۔ بچی بالغ ہو کر شادی تک اسے کیا بھی اچھا نہیں پناتے، ذرے دنا اچھا پنا کر چھوڑ ڈالتے، کی تو اگر پنا کو رکھ ڈالے تو شادی میں انہیں اٹھ کو نہیں دکھتی، ابھر کو نہیں دکھتی۔ اس کے واسطے سارا سیدھا رکھ ڈال کو شادی میں کیا کرتے ہیں، ماں باپ باقاعدہ اس کے لیے اچھے کپڑے، اچھے زیورات سب رکھتے ہیں۔ اب وہ بچی بھی اس امید سے رہتی ہے ابھی نہیں، جب پہننے کا وقت آتا ہے تو میں جی بھر کو پہنوں گی انشاءاللہ تعالیٰ سے، میں انشاءاللہ سوچتی، انشاءاللہ بولتی نہیں انہیں بھی، لیکن کہاں پہنتی ہوں؟ نکاح کے دن پہناتے ولیمے تک رہتا، جمعہ کی کو بیزار۔ افسوس ہے نوجوانوں تمہارے اوپر، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے تمہارے اوپر۔ اب اس میں نہیں جی میں نہیں دیتی بول کر بول ڈالی تو وہ الگ ہنگامے، فون کر کے پوچھتا حضرت
مرد کو جورو ساتھ دی تو کیا ثواب دو؟ یہ نہیں پوچھ رہا جورو کو مرد پہنایا تو کیا ثواب دو؟ کیا بات ساتھ دینا ہے تجھے؟ ساتھ دینے کے واسطے تو ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، خاندان قبیلے کو چھوڑ کر آئی ہے، گھر آشیانے کو چھوڑ کر آئی ہے، اور کیا کیا ساتھ دیتی ہے میں کیا بتاؤں، تو جانتا ہے ابھی کیا ساتھ دینا؟ نہیں حضرت، خرز میں ڈوب گیا ہوں، مر جا۔ ڈوبیا تو تیر نہ نہیں آئے تو مر۔ خرز میں ڈوب گیا ہوں حضرت، خرز داراں کو جینا حرام کردہ نہیں حضرت، ایسے وقت میں جورو ساتھ نہیں دی تو کون دینا سو حضرت؟ خرز کریا تو، برباد کریا تو، اڑایا تو، کہ جس کے پاس سے قرض لیا وہ لے کو لا کو زیور پہنایا، جس کے پاس سے قرض لیا وہ لے کو آ کو جورو کو خوش کر۔ تو قرض لیا بھائی، تو کیا کرا پیسے؟ خون کو پسینہ بہا، خون کو پسینہ بنا، محنت کر، موبائل بیچ، خرز پھیڑ، BMTC بس میں جا، تیری آکسس بیچ، خرز والے کا خرز ادا کر، بیوی کو نہیں پہنائے گا، اس کا زیور بیچتا ہے، اس سے اچھا کہ کسی درگاہ کے دروازے پہ بھیگ مانگ، اس سے اچھا کہ کسی مسجد کے دروازے پہ بھیگ مانگ، اس سے اچھا کہ کوئی اچھی سی ایکٹنگ کر لے۔ آج کل تو فقیروں پر بھی اسی بھروسہ اٹھ گیا، اچھے پاؤں کو بھی لپٹ لے کو بھیگ مانگ رہی۔ رات میں بدک ایک پاؤں اٹھا لے کو کھڑتا کرتا ایسا ویسا، اچھے پاؤں کو ایسا لپٹ لے کو یہ کر لے کو وہ بیساکی ایک لگا، اب اللہ ایک پاؤں نہیں ہے نا بول کو 5 روپے دینے والا بھی 10 روپے دے رہا ہے، اور رات کو جا کو وہ پیسے پاؤں کھول کو گنتا۔ یاد رکھو اپنے گھر والوں کو پناؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، مٹی اٹھاؤ، اینٹ اٹھاؤ، حلال محنت کرنے میں کبھی نہ شرماؤ۔ حلال محنت کرنے والے پر خدا کی نظر رحمت ہوتی ہے، فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہے، پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو پہناؤ میرے دوستوں، تم نہ پہنو۔ جو نوجوان گلوں میں چین ڈالے ہیں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ نکال دو۔ اپنے سسرال کے ہاتھ سے سونے چاندی کا مطالبہ نہ کرو، اور اپنے گلوں میں سونے چاندی کے زیورات نہ پہنو۔ اللہ کو دکھاؤ، بہت سارے بڑے بڑے قوم کے ذمہ دار حضرات بھی گلوں میں چین پہنتے ہیں، سونے کی چین پہنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حرام ہے، حرام ہے۔ لوگ کیا کہیں، میں بغیر دلیل و ثبوت کے بات نہیں کرتا۔ ہاتھ میں سور کا گوشت پکڑنا جتنا گناہ ہے اتنا ہی گناہ سونے کا زیور پہننا بھی ہے۔ ابھی بھی اگر چک کرا تو کم سے کم 20-25 تولے چاندی نکلیں گے۔ اب مسجد کے پاس جا کو وہ دروازہ بند کر ڈال کو، یہ دروازے کے پاس میں کھڑ ڈال کو، مرد بنت نہ کھولے تو کیا فرق پڑے گا؟ کھول ڈال کو، دیکھا تو چین چھلایا تو نکال کو مسجد میں ڈالا تو نکو با پینو نکو۔ اللہ کو راضی کرو، ناراض مت کرو۔ نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج دعائیں قبول کرانے کی سخت ضرورت ہے، سجدے قبول کرانے کی سخت ضرورت ہے، نماز قبول کرانے کی سخت ضرورت ہے۔ ساری دنیا کو 2 منٹ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ساری دنیا کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے جب مسلمان سجدے کو جاتا ہے تو دھرتی میں کوئی انقلاب آتا ہے۔ جب مسلمان سچا مسلمان بن جاتا ہے، آج بھی صحابہ کی طرح اس کے ہاتھ کی ٹہنیاں ہمارے ہاتھ کے AK-47 سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ جب مسلمان اپنے اس دور کا مسلمان
ابو بکر عمر عثمان علی کے نقش قدم پر چلتا ہے تو میرے رب کی قسم جو پاور ان کے نعروں میں تھا آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نعروں میں وہ پاور دیتا ہے۔ ساری دنیا مان چکی ہے، سوچ میں پڑ چکی ہے، بلکہ امریکہ تو جوڑواں کو بھول گیا ہے۔ آسٹریلیا، جرمن، یورپی ممالک ابھی سوچ میں پڑ گئے ہیں آخر وہ کون سی طاقت تھی ہے جن کے سامنے ہمارے پاورفل ہتھیارات سوکھے پتوں سے بھی بے حیثیت ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو، خدا سچے دل والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، خدا اچھی نیت والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، خدا امن کے پیغام دینے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، خدا محمد کے نقش قدم پر چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، خدا ساجدین کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، راکعین کے رکوع کو، خاشعین کے خشوع کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ساری دنیا کے اندر شرم کے لیے، حیا کے لیے، امن کے لیے، مظلوموں کے حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آج بھی پہاڑوں کا سفر کرنے والے ضائع نہیں ہوتے، پتے کھانے کی تاریخ دہرانے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اپنی ان اہم اور عظیم عبادتوں کو بھی حقیر سمجھ کر اللہ کے سامنے پیش کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بس اللہ کے ہو جاؤ اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث قدسی اللہ پیغمبر کو بتایا، پیغمبر امت کو بتایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم محمد کے غلام ہیں، پہننے کا جب وقت آئے گا زیورات، گلے کے مالے، براسلائٹ، انشاءاللہ تعالی پہنیں گے، وہ اب نہیں، انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد خبر کا مسئلہ حل ہونے کے، حشر کے میدان میں فیصلہ پار کرنے کے، نبی کے دست مبارک سے جام کوثر پی کر، سفارش لے کر، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ پوچھے گا آیا ہے کہ بھیجا گیا ہے؟ مجھ جیسا گنہگار کہے گا اللہ اب تو جلال میں ہے، تیرے پاس آنے کی کس کو ہمت ہے؟ میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہونے کے باوجود پوچھیں گے کس نے بھیجا ہے؟ تو پھر مجھ جیسا گنہگار کہے گا، آپ کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ تیرے حبیب نے بھیجا ہے۔ اچھا جب میرے حبیب نے بھیجا ہے تیرا حساب بھی نہیں، تیرا فیصلہ ہے، جا جنت۔ جب جنت کو انشاءاللہ تعالی جائیں گے وہاں اللہ تبارک و تعالی خوب پلائیں گے۔ دنیا کی کئی حرام چیزیں جنت میں حلال ہو جاتی ہیں، یہاں شراب نہ پیو، جنت میں شراب ملے گی، یہاں سونا نہ پہنو، جنت میں سونا ملے گا، یہاں ریشم نہ پہنو، جنت میں ریشم ملے گا، یہاں ایک کو سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالو، نہیں اس سے زیادہ 2 3 4 اتر، اس سے آگے نہ بڑھو۔
जन्नत में इंशाअल्लाह। क्या महबूब इंशाअल्लाह जोर का है, समझ में आई बात है। 1000 रुपये सिलेंडर, अब बोलो इंशाअल्लाह। 105 रुपये पेट्रोल, इरादा है रहा। हाँ, कोथिमीर का कट्टा 15 रुपये, वो भी रास्ते में लिए तो, दुकान में लिए तो 20 रुपये। अब बोलो इंशाअल्लाह। खाली खीमता को सामने रख लो, उसे पूछो क्या बा और एक निकाह करता क्या, बोले तो इंशाअल्लाह नहीं बोलता, इन्ना लिल्लाह बोलता है। खाली खीमता हमारी आमदनी, हमारे मुल्क की खुसूसन महंगाई सामने रख लो। जोरू इजाजत दी तो भी करने का इरादा नहीं होता। एक तो इजाजत का मसला अपनी जगह पर है, इजाजत दी तो भी दूसरा करने का इरादा नहीं होता। खाली महंगाई को सामने रखेंगे, एक जिंदगी संभालना रे बाबा मामूली बात नहीं है। बस नौजवानों, गले के हार पर बात गई। जो नौजवान आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते से जो बातें सुना है, वो अपने गलों से चैन निकाल दे, अपने हाथों से ब्रासलेट निकाल दे। ये नाजायज़ है, हराम है। अल्लाह ताला इबादत कबूल नहीं करते, दुआ कबूल नहीं करते, उस पर नजर रहमत नहीं डालते। आका के दरबार में जब हमारा आमाल नामा जुमेरात के दिन और पीर के दिन पहुँचेगा तो फिर आका को तकलीफ़ होगी। वो हरम का वाक़िया और अहम बातें इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। सब मिलकर इंशाअल्लाह बोल दो। सब अपने, आज के बाद कोई नौजवान जेवर नहीं पहनेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा माशाअल्लाह, तो फिर निकाल को दो। क्या वास्ते सबको हाथ उठाओ बोला सो मालूम क्या? जो लोग पहने उन्हों हाथ उठाओ बोलकर बोले तो मजलिस में उन्हों शर्मिंदा हो जाएंगे। समझ नहीं बात, किसी को शर्मिंदा करना नहीं है खामखा। अगर वो कुछ शर्मिंदा होता है तो उसके शर्म भी उसके लिए इबादत बन जाती है। सब निकालो, कोई नौजवान हरगिज़ कोई जेवर न पहने। आखिर में एक ऐलान